ایران میں ٹھہرے ان کے ایک خاص مہمان ایک اہم موقع پر سیکیورٹی ہونے کے باوجود جان کی بازی ہار گئی۔ جی ہاں، اسماعیل ہنیہ۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسماعیل ہنیہ جو کہ فلسطینی تنظیم حماس کے رہنما تھے، ان کو سرکاری مہمان کے طور پر ایران میں بلایا گیا تھا ایران کی صدارتی حلف برداری کی تقریب کے موقع پر، کیونکہ ایران کے مطابق یہ اسرائیل نے کروایا ہے، مگر سوشل میڈیا اور دیگر عوامی رائے کے مطابق ایران میں سرکاری مہمان کے طور پر میزبان کے پروٹوکول اور رہائش میں مہمان کا مارا جانا ایران پر مزید شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران میں آیا کہ اتنا سیکیورٹی رسک ہے کہ وہاں پر ایک سیکیورٹی پروٹوکول میں اہم فلسطینی مہمان ہلاک ہو جائے، وہ بھی اتنے اہم موقع پر، جبکہ باقی کسی مہمان یا حکومتی عہدے دار کو اسرائیل کچھ بھی نہ کر سکے، جبکہ ہمارا مین اسٹریم میڈیا اس بات کو زیر بحث لا ہی نہیں رہا۔ اسماعیل ہنیہ کا ایران میں قتل ہونا، اس کی یہ بھی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ اب ایران کے وعدوں سے نالاں تھے، اور اب اسماعیل ہنیہ جن سے عرب کافی دور تھے، وہ ان کے کافی قریب آ رہے تھے، کیونکہ ابھی چند دن ہی پہلے یعنی کہ 22 یا 23 جولائی کو اسماعیل ہنیہ چین کے تعاون سے دوسری فلسطینی اور مخالف تنظیم الفتح سے بھی بات چیت میں شامل تھے، اور یہ بات چیت جس کو بیجی کانفرنس کا نام دیا گیا، اس کی سربراہی بھی چین ہی کر رہا تھا، جو بات ایران کو بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ بعض لوگ تو ایران کی میزبانی میں مہمان کے قتل ہو جانے کو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعے سے تشبیہ دے رہے تھے، کہ جس طرح عراق والوں نے، کوفہ والوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر بلایا، مگر عین موقع پر بلانے والے ہی غداری کر گئے، جس کی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ بصری بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح ان کو گھر بلا کر شہید کیا گیا، اسی طرح اسماعیل ہنیہ کو بھی مہمان کے طور پر بلا کر قتل کر دیا گیا۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایران کی حمایت میں یہ رد عمل دے رہے ہیں کہ اسامہ بن لادن کو بھی پاکستان نے اپنے ملک میں رکھ کر امریکی حملے میں قتل کروایا تھا۔ دراصل یہ الفاظ کا ہنر ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن پاکستان کا سرکاری یا غیر سرکاری مہمان نہیں تھا، نہ ہی اسے پاکستان نے بلایا تھا، اور نہ ہی اسے پاکستان نے رہائش دی تھی، بلکہ اسامہ بن لادن افغانستان سے چھپتا چھپاتا پاکستانی حکام اور لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر ایبٹ آباد میں کہیں رہ رہا تھا۔ نہ ہی اسامہ بن لادن کو پاکستانی حکومت کی کوئی پروٹوکول یا سیکیورٹی میسر تھی، مگر پھر ایک شکیل افریدی نامی شخص نے اسامہ کی ریکی کی، جس کی وجہ سے اسامہ بن لادن امریکی حملے کا نشانہ بنا۔ اور سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے والوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اگر اسماعیل ہنیہ کو سعودی عرب مہمان بلا کر اس طرح مار دیا جاتا تو اب تک سوشل میڈیا پر سعودی عرب کی تباہی کی بد دعائیں شیئر ہو رہی ہونی تھی۔ مگر اب اصل حقائق کیا ہیں، کیا نہیں ہے؟ کیا واقعی اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کا قتل کروایا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ اسرائیل نے ہی سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی کا قتل کروایا تھا، جبکہ وہ ایک حادثہ تھا؟ یہ اللہ ہی بہتر جانے۔ بہرحال جو ہمیں بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے، ہمیں فلسطین کی آزادی اور اس کے لوگوں کے لیے آواز اور حکومتی مشینری اٹھانی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور اپنے ممالک اور حکام کو تعاون کرتے رہنا چاہیے۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ رکھنا چاہیے، مگر اپنی افواج کا حوصلہ اور ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ دشمن تمہیں ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود بھی آرام سے کھا سکتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔